ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ بات بتائے تو، جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ بات بتائے تو، ارے کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات جی، کیا بات۔ میرے انتہائی محترم قبلہ پیر و مرشد، میرے انتہائی محترم قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب مدد اللہ علی، مشائخ عظام، علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تانوں کسی نے کی تعارف کرانا ہے؟ میں اپنا خود ہی کرانا۔ میں قبلہ عالم پیر سید نصیب علی شاہ صاحب دا نوکر ہاں تے قبلہ عالم پیر سید والی حسین شاہ صاحب دے در دا غلام ہاں تے قبلہ عالم پیر سید منظور حسین شاہ دا پوترا جے تے اج میں اپنے گھر آیا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا بات، کیا بات۔ سامعین و ناظرین، قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ In this holy book of Allah subhanahu wa ta'ala there is no room for any doubt۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا میرے اللہ کی عبادت، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا میرے اللہ کی عبادت، یہ وہ کتاب ہے جس کو چھونا، جس کو سننا میرے رب کی عبادت۔ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ پر نازل فرمایا گیا۔ This holy scripture, the word of Allah subhanahu wa ta'ala was revealed to our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے رب کے یہ احکامات، یہ پیغامات ہم تک پہنچے۔ آج دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کامل اولیاء کا صدقہ میرا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، میرا رب اس پاک کتاب میں فرماتا ہے علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔
میرا رب فرماتا ہے تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that do you not see, do you not realize, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, that everything in the heavens and in the earth bows down to your Lord Allah subhanahu wa ta'ala. تو قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما یہ رہے ہیں کہ لوگوں کائنات کی ہر چیز سورج سے لے کر چاند ستاروں سے لے کر زمین کے بڑے بڑے پہاڑوں سے لے کر چوپائے تک بھی میرا اللہ فرماتا ہے میری ربوبیت کے سامنے یہ تمام چیزیں سجدے میں ہیں, جھکی ہوئی ہیں. تمام عالم رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. everything in the heavens and the earth bows down before Allah subhanahu wa ta'ala. یہ میرے رب کا قرآن ہے. اور میرا رب قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں وَقَصِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, بہت سے آدمی ایسے بھی ہیں, انسان ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. And there are many amongst mankind that bow down before Allah subhanahu wa ta'ala, اور سجدہ ریز ہوتے ہیں, they prostrate before Allah subhanahu wa ta'ala. مگر ان کے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی ذکر آیا, میرا رب فرماتے ہیں وَقَصِيرٌ حَقَّ إِلَيْهِ الْعَذَابِ. میرا رب فرماتا ہے بہت ایسے بھی ہیں جو سجدہ نہیں کرتے. But also amongst mankind there are many who do not bow down before Allah subhanahu wa ta'ala. رب فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں, اللہ فرماتا ہے ان پر پھر میرا عذاب ہے. My Lord sends upon them His torment and punishment, His wrath. یعنی جس کو پھر اللہ چاہے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا, ذلیل و رسوا کر دیتا, مگر پھر جس کو میرا رب ہی چاہے اپنے کرم اور فضل سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. میرا رب اس کو عزت و وقار عطا فرماتا ہے. اور خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے یہ لوگ خدا کی توفیق کا صدقہ ایسے ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ریلیشن شپ ایسا ہو جاتا ہے کہ انفیکٹ ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی نمازی سجدہ ریزیاں کرنے والے ہیں کہ جن کے سجدوں کی وجہ سے انہیں جب دیکھا جائے تو خدا یاد آتا ہے, انہیں دیکھا جائے تو ان کے سجدے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کربلا والا یاد آ جاتا ہے. بھائیو, ایسے عابد, ایسے سجدہ کرنے والوں کو دیکھا جائے تو اطمینان مولا علی یاد آ جاتا ہے. حضرات صحابہ تو اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. The companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam did not consider that person a Muslim, one who did not pray salah. He did not bow down before Allah subhanahu wa ta'ala. یہ نماز وہ چیز ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جس میں اللہ کو سجدے کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ نماز وہ چیز ہے جس میں میرا رب ہمیں موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. رب نے قرآن میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرا اللہ فرماتا ہے ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. On their faces they bear the marks of prostration. حضرات, میں اپنے مرشدوں سے تو میں ان سے دعا لے کے یہاں آیا ہوں. میں مشائخ اعظام کی دعا کی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. میں اپنے بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں. گفتگو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کر رہا ہوں. میرا کردار آپ کے ساتھ اپنی نسبت کا صدقہ بڑوں والا ہے, مگر آپ سب میرے بھائی ہیں. میں نوجوانوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل نماز کی بہت کمی ہے. میں تو اسی زمانے میں آپ کے ساتھ پلا بڑھا ہوں, لہٰذا میں تو آج کی بات کروں گا.
اور کرنی بھی چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں اس زندگی کو گزارنا کس طرح ہے. اور سب سے پہلے اپنی کمیوں کو دیکھیں, اپنی ویکنسز کو دیکھیں تاکہ اس کو ہم مضبوط کریں. اور شاید اگر کسی کو اعتراض ہو کہ جی آپ انگریزی میں کیوں بات کرتے ہیں, تو وہ بھی میری ذمہ داری ہے. میں کوئی شوق سے نہیں بات کرتا, شوق تو مجھے صرف حضور پاک کا دیدار کا ہے. میں تمنائی ہوں, تماشائی نہیں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میری مرشد کی دعا ہے. میں تماشا دیکھنے اور دکھانے کے لیے نہیں آتا, مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں, میرے اللہ کے کرم اور فضل سے. اور میں تمنا دیدار مصطفیٰ کا لے کے آتا ہوں. میں ہر محفل میں, اور آج خاص طور پر اس محفل میں, اس نیت کے ساتھ آیا ہوں, اس تیاری کے ساتھ آیا ہوں کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری محفل ہو. اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے شاید یہ میرا آخری موقع ہو میں آپ سے بات کروں. نہ جانے کس وقت موت کا بلاوا آ جائے. اور بڑے بڑے نوجوانوں کو آیا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب وہ وقت آ جائے. کسی وقت بھی آ سکتا ہے, کسی طریقے سے بھی آ سکتا ہے, کسی لمحے بھی آ سکتا ہے, کسی سانس میں بھی آ سکتا ہے. لہٰذا جوانوں, اپنی جوانی پہ مان نہ کرو. سب کے شیڈیول اور پروگرام ہوتے ہیں, سب نے کہیں نہ کہیں پہنچنا ہوتا ہے, سب کو کوئی نہ کوئی جلدی ہوتی ہے. مگر یقین کیجئے ہم سے بڑے بڑے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, حضور نے بھی فرما دیا, ان سے آگے تو کسی کی بات نہیں, کہ ہم سب کی منزل ہماری قبر ہے, ایک ہی ہے. پہنچنا ساروں نے ادھر ہی ہے, اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. لہٰذا اپنی زندگی کی رفتار کو تھوڑا سا روک لیجئے, اور خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر, آپ کے ذکر میں اس طرح شامل ہو جائے جس طرح یہ آخری دفعہ ہے. نہ جانے اگلا موقع ملے نہ ملے. اور جب قیامت کا دن آ جائے میرے بھائیوں, جب قیامت قائم ہوگی, ہمیں اور آپ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. We will be risen from our graves. قبروں سے اٹھایا جائے گا, اور کہتے ہیں ان کے سروں پر مٹی لگی ہوگی. جب قبروں سے اٹھایا جائے گا سروں پہ مٹی ہوگی, اور وہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے سروں پہ مٹی لے کر اس کو جھاڑیں گے, اس مٹی کو جھاڑیں گے, مگر پیشانی سے ساری جب مٹی اتر جائے گی تھوڑی سی رہ جائے گی. جو پیشانی پہ چپکی رہے گی وہ مٹی نہیں اترے گی. When these people will be risen from their graves, there will be dust on their heads. They'll try to take it off, but some will remain stuck to their foreheads. یہاں تک کہ فرشتے آ جائیں گے, پاس آئیں گے, ان لوگوں کی پیشانی کو جھاڑیں گے, اس مٹی کو ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ یہ داغ ہٹ جائے, یہ مٹی ان کے ماتھوں سے, ان کی پیشانیوں سے ہٹ جائے. مگر وہ مٹی پھر بھی دور نہ ہوگی. تو اس وقت عرش معلی سے آواز آئے گی, میرا رب فرمائے گا, اے میرے فرشتوں, یہ ان لوگوں کی پیشانی پر قبر کی مٹی نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کی پیشانیوں سے مٹی اتر نہیں رہی, یہ قبر کی مٹی نہیں ہے. میرا رب فرمائے گا یہ ان محرابوں کی مٹی ہے. جو ان کی پیشانی پہ یہ نشان ان محرابوں کا ہے, جو ان کی پیشانی پر وہاں سے لگا جہاں دنیا میں ان لوگوں نے میرا سجدہ کیا. کیا بات. رب فرمائے گا انہیں رہنے دو, اس مٹی کو نہ ہٹاؤ, اس نشان کو مت مٹاؤ میرے فرشتوں, اس کو رہنے دو. جنت میں یہ ان کی شناخت ہوگی کہ یہ میرے خاص الخاص ہے. یہ میرے رب کا فرمان ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, کربلا میں بھی حسین نے سجدہ کیا. امام حسین پاک علیہ السلام کے صبر سے تو سب واقف ہیں, سب یاد کرتے ہیں. نہ جانے کیوں ان کی نماز کی ذکر نہیں کرتے, ان کے سجدوں کو بھول جاتے ہیں, ان کی نمازوں کو بھول جاتے ہیں, اس پر غور نہیں کرتے. اور کیا خوب کسی شاعر نے لکھا, اس نے کہا کہ سر تھا نیزے پہ اور تھی آنکھیں زمین پر. امام حسین کا سر تھا نیزے پہ اور تھی آنکھیں زمین پر, گویا کہ تھی دوسرے سجدے کی آرزو. کیا بات ہے, یہ حسین ہے. کیا بات. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ان لوگوں کو چھوڑ کر جن پر میرے خدا کا عذاب ہے, میرا رب ان سے ناراض ہے, راضی نہیں ہے. ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کو رب نے سجدے کی توفیق نہیں دی, ان لوگوں کو چھوڑ کر
save for those people, set them to aside. اور ان کو اگر یہ سجدوں کی توفیق نہیں نہ ملی تو یہ ان کی نادانی ہے جو اپنا سینہ چوڑا کر کر کہتے ہیں اسی نماز نہیں پڑھتے, وہ اسی تے مصروف ہی اینے ہیں, اسی کی کرنا ہے نماز پڑھ کے, سانو تے منن والے اینے اسی کی کرنا ہے, اور رب ساڈے نال راضی ہے, اور ساڈی نسبت بڑی اعلی ہے, اور جہدے نال نسبت دے دعوے کر رہے انہیں بھی نمازیں ہی پڑھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب نماز ادا فرما رہے ہوتے تو اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی دیر کیوں قیام فرماتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں, اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں, آپ کو اتنی ضرورت کیا ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی زیادہ اتنی دیر تک نماز پڑھیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ چونکہ میں اللہ کا سب سے پیارا سب سے محبوب ہوں, کیوں نہ میں خدا کا سب سے زیادہ شکر ادا کروں. میرے بھائیوں یہ نماز معاف کسی کو نہیں ہے, اور جو لوگ سجدے نہیں کرتے اصل میں ان کو خدا نے توفیق ہی نہیں دی, وہ اللہ کے عذاب میں ہیں, اور یہ ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے, اپنی دولت کی گھمنڈ کی وجہ سے ہے, ان چیزوں کی وجہ سے میرے رب نے انہیں اپنی عبادت سے محروم کر دیا. ان کے علاوہ ان لوگوں کو چھوڑ کر میرے اللہ کے کرم اور فضل سے ہر چیز خدا کے ذکر میں ہے, ہر چیز. قرآن میں میرا رب فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ارے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کو یاد کرتا ہے. ہر چیز ہر شے اپنے اپنے طریقے سے رب کی یاد میں مصروف ہے, عبادت میں مصروف ہے. اگر آپ آج غور کر لیں, سانسوں کو روک لیجئے, خدا اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے, کچھ سیکھ لیجئے, کچھ پا لیجئے. آپ غور کریں, جا کے کسی درخت کو دیکھیں تو آپ اس کو بھی قیام میں پائیں گے. غور کریں, آپ اس کو بھی قیام میں پائیں گے. چوپائے کو دیکھیں تو چوپائے رکوع میں کھڑے ہیں, سانپ اور بچھو سجدے میں ہیں, مینڈک تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سب نماز کا ایک ایک رکن ہے. میرے بھائیوں اب زمین کے حال دیکھ لیا, آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھاؤ, آسمانوں پر دیکھو فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں. ارے پہلے آسمان کی طرف دیکھو تو فرشتے قیام میں ہیں, دوسرے آسمان کی طرف دیکھو تو فرشتے رکوع میں ہیں, تیسرے آسمان کی طرف دیکھو تو فرشتے سجدے میں ہیں, ارے چوتھے آسمان کی طرف دیکھو تو فرشتے تشہد میں ہیں, پانچویں آسمان کی طرف دیکھو تو فرشتے تسبیح میں لگے ہیں, چھٹے آسمان کی طرف دیکھو تو فرشتے دعا میں لگے ہیں. حضرات ذرا غور کیجئے, خدا را غور کیجئے. زمین پہ دیکھا تو درختوں سے لے کر جانوروں تک سب نماز کا ایک ایک رکن ادا کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا آسمانوں کی طرف, اور تا قیامت تک کے لیے جتنے فرشتے ہیں خدا کی عبادت میں مصروف ہیں, مگر ایک ایک نماز کا رکن ادا کر رہے ہیں. مگر ایک مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مسلمان ہر نماز میں میرے رب کی توفیق کا صدقہ ہر رکن ادا کرتا ہے. میرے بھائیو وہ قیام بھی کرتا ہے, وہ رکوع بھی کرتا ہے, وہ سجدہ بھی کرتا ہے, وہ تشہد میں بھی عبادت کرتا ہے, وہ تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے, وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ کے بھی کرتا ہے. گویا ایک مسلمان کی نماز, اس کی عبادت جمادات سے لے کر فرشتوں تک سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے, یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے, یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے ان مخصوص لوگوں پر جن کو میرے اللہ نے اپنے سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, ہم مسلمان ہیں, ہماری نشانی ہماری علامت نماز ہے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرا رب محبت فرماتا ہے, اور اس لیے وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. اور چاہے پھر وہ جو کوئی بھی ہو, میرا اللہ ان کو اپنے سجدے کی توفیق دیتا ہے. بڑے مزے کا واقعہ ہے, دو میاں بیوی سن تے راتی بیوی اٹھی, بیبی جڑی سی اٹھی تو اٹھ کے خدا دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئی تے رب دے سجدے جا کے نا تے معافیاں منگیاں تے اٹھ کے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی سوں. کہندی ہے اے پاک پروردگار میرے تے اپنے کرم تے فضل وچ اضافہ کر, میرے تے اور رحمتاں تے نعمتاں نازل فرما, اور کرم کر.
اس محبت دا صدقہ جو پاک پروردگار تو میرے نال کرنا ہے، یا اللہ میرے تے کرم تے فضل فرما، اس محبت دا صدقہ جو تو میرے نال کرنا ہے۔ پاس ہی اس کا شوہر لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا اس کی بات سن کے، اس نے کہنے لگا کہ بھائی تو کمال دی گل کیتی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ بندے جڑے عبادت کردے نے واقعی وہ خدا کولو جدوں منگدے نے تو محبت دا صدقہ ہی منگدے نے، مگر وہ جب مانگتے ہیں وہ تو اس محبت کا صدقہ مانگتے ہیں جو ان کو اللہ سے ہے، تو عجیب گل کر رہی ہے، تو اس محبت دا صدقہ مانگ رہی ہے جیڑی تو کہہ رہی ہے تیرے رب نو تیرے نال ہے۔ اے دس تے صحیح تنوں کیویں پتہ ہے کہ تیرا اللہ تیرے نال محبت کرتا ہے؟ وہ بی بی مسکرا پڑی، وہ کہنے لگی، اس نے کہا کہ دیکھو تم بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، واقعی لوگ جب بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں تو محبت کا صدقہ مانگتے ہیں، اور اس محبت کا صدقہ مانگتے ہیں جو ان کو اپنے اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا پاک پروردگار ہم تیرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم پہ کرم فرما، مگر میں اپنے اللہ سے مانگ رہی ہوں تو اس محبت کا صدقہ مانگ رہی ہوں جو میرے اللہ کو مجھ سے ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے یہ اس بات کا پتہ اس طرح ہے کہ یہ دیکھنا یہ رات کی اس پہر ان اعلیٰ گھڑیوں میں اور مجھ سے پیار کرنے والے نے مجھے اٹھا کر مجھے توفیق دی کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدے کروں۔ وہ اللہ اگر تیرے سے بھی پیار کرتا نا، او میرا رب تنوں بھی پسند کرتا نا، تیرے نال پیار کرتا تے تنوں اٹھا کے ایتھے باندھا نا جا کے تو نکتہ چینی کر، بلکہ تیرا بھی سر اپنی بارگاہ چکا دیندا۔ سبحان اللہ سبحان حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ یہ وظائف ہے، اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ محفل اور تقریروں کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی بارگاہ میں سجدے نہ کیے جائیں۔ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے اور جا کر فجر پڑھنے کی نیت نہیں تو ان محافل کا آپ کو بھرپور فائدہ نہیں مل سکتا۔ وہ تو میرے سرکار کی نگاہ کرم ہے کہ ساڑھے آدھے گندے مندیاں نو بھی لڑ لایا ہوا، مگر یاد رکھیے حضور کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بندے کو سب سے زیادہ خدا کی نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ کون سا ایسا ایمان والا ہے، کون سا ایسا مسلمان ہوگا ایمان والا ہوگا جو رب سے قرب نہ چاہے، جو اللہ کی کلوز پروکسیمٹی نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا مومن ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ نہ ہو کہ خدا سے نزدیکی ہو جائے؟ مگر افسوس سے مجھے یہ اگلا جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے فریولس اور انفارچونیٹ دور، ایسے بد نصیب زمانے میں رہتے ہیں جہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں مگر اس کے باوجود رب سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، they do not pray, they do not prostrate, they do not bow down before Allah سبحانہ وتعالی، اللہ کے سجدوں سے باخدا محروم ہیں یہ لوگ، مگر کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے قاصر ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین رستہ، رب فرماتا ہے میری قربت پانے کا جو بندے کے لیے اللہ نے فرمایا وہ سجدہ ہے، وہ سجدہ ہے جس میں حسین نے سر کو کٹایا، وہ سجدہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے نماز پڑھ، عبادت کر۔ اے بندے تو میرے حضور سجدے میں ناک کو اگر رگڑے نا اس زمین کے اوپر، میرے سجدے میں اپنی ناک کو رگڑے گا تو رب فرماتا ہے کہ میں غیرت والا تیرا مالک، تیرا مولا، تیری پیشانی کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا، بلکہ رب فرماتا ہے تیری پیشانی کو میں اتنا بلند کر دوں گا، یہ میرا اللہ فرماتا ہے اتنا بلند کر دوں گا کہ آسمان کی رفعت و سر بلندی بھی جھک جھک کر تجھے سلام کرے گی، اور ہمارا پھر وہ مقام ہو جائے گا جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے ارے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسان علیہ ٹھنڈا شریف، آسان علیہ حضور غوث یگانہ چھالے شریف۔ میرے بھائیوں آج کچھ بندوں کا امتحان بھی ہے، کچھ آزمائش بھی ہے، آپ کی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔
کیونکہ اور بھی بہت سے مہمان یہاں موجود ہیں، مگر یہ میرا اپنا گھر ہے تو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے بات کو مکمل ضرور کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مقام جو انسان کو خدا کے قربت والا ملتا ہے نا، یہ نماز کے صدقے ملتا ہے، بے نمازی کو نہیں ملتا۔ جو مرضی دعوے کر لیں، یہ رائچس سیلف ڈیلوژن کی بات ہوتی ہے۔ بے نمازی کو خدا کی قربت والا مقام ملتا ہی نہیں ہے، صرف نمازی کو ملتا ہے۔ یہ جتنے وہاں آرام فرما رہے ہیں اللہ کے کامل اولیاء، یہ پکے سچے نمازی تھے، یہ قبروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے سجدے میں، اللہ کے فضل و کرم سے تب قربت ملتی ہے میرے اللہ کی۔ اور یہ وہ نماز ہے جس میں میرے رب نے کمال رکھا ہے۔ ارے کبھی ذوق چکھ کے تو دیکھو، اور میرے دعوے ہی نہ کریے، نعرے ہی نہ ماریے، سجدہ کر کے تو دیکھو، اس کے اندر میرے رب نے کمال رکھا ہے اور اس کے اندر میرے اللہ کے جمال پوشیدہ ہیں۔ اسلام کی حقیقت کا نام یاد رکھو، نماز ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے خاص تحفہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اٹ از اے پلر آف اسلام۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کیا۔ اور یہی وجہ ہے، بخدا یہی وجہ ہے کہ تمام صالحین امت نماز سے عشق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز کائنات کی تمام یہ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری سرکار نے فرمایا، میری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 رکعت نماز دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دورہ تابعین میں امام محمد سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور اکثر آپ فرماتے تھے، یہ بڑی کمال کی بات ہے، تاکہ میں آپ کو تھوڑی سی، یار بیٹے بیٹھ جاؤ آرام سے، میں آپ کو جھلک کرا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس چیز کو سمجھیں۔ تسی نماز دا سن کے ٹھنڈے نہ ہو جایا کرو، اور نماز دا سن کے چوم جانا چاہیے۔ رب نال ملاقات دا وقت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں چاہوں، جب میرا دل کرے، علی فرماتے ہیں، کیا بات ہے، میں انشاءاللہ عابد صاحب حیدر میں کراؤں گا انشاءاللہ، تو تسی دیکھو گے کس طرح کر دینا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما۔ اچھا جی مفتی صاحب، آج تہاڈا امتحان ہے، تسی میرے تو بہتر ہو ہر حوالے نال، تسی میرے بزرگ ہو ہر حوالے نال، میں سارے مگر خاص طور تے تسی، کیونکہ تسی عالم دین، سچی جڑی گل ہے، میں طالب علم ہاں، تسی عالم دین ہو، میں تہاڈی او تے جناب او تے درجہ ہی بڑے تھوڑے بندیاں نوں لگدا ہے جی، مگر تہاڈا اج امتحان ہے، اس واسطے تے میں اشارہ کر دیا کہ صرف تانوں پتہ ہوئے گا، کیونکہ مینوں پتہ ہے تسی اج جلدی چو، مگر جنید البغدادی اکھاڑے چ لتھے سن، کیا بات ہے، ایک سیدزادہ آیا سی، کیونکہ جناب نے ریکویسٹ کی سی کہ میں 12 بجے، کیونکہ تہاڈی مجبوری ہے میں سمجھنا، مگر جنید البغدادی اکھاڑے چ سیدزادہ آیا سی۔ اینو سچا بندہ آکھی دا، اے اہل بیت نال محبت کرن والے، اللہ تانوں سلامت رکھے جی۔ میں تانوں گل دس دیاں، حضرت امام محمد سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرماندے سن، آپ فرماندے سن کہ اگر اللہ مجھے اختیار دے نا کہ یا میں جنت میں داخل ہو جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا زیادہ پسند کروں گا، کیا بات، جنت میں داخل ہونے سے میں زیادہ پسند کروں گا کہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں، کیونکہ جنت میں جانا، امام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونا، آپ نے کہا یہ تو میری خواہش ہے، یہ تو میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، ارے نماز پڑھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہ میرے اللہ کی رضا ہے، کیا بات، اس میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ ارے نہیں ہے جوش بلالی و حیدری تجھ میں، نہیں ہے
جوش بلالی و حیدری تجھ میں ستم ہے، اپنی نمازوں پہ گر تو ناز کرے، ارے خودی کو چھوڑ کے محو نمازی ہو جا کہ خود نماز ہی تیری ادا پہ ناز کرے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ میرے بھائیو، جن لوگوں کی نماز سے ایسی وابستگی ہو جاتی ہے ان کی نماز کا پھر یہ عالم ہو جاتا ہے کہ رب کے محبوب نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا الانبیاء والاولیاء یصلون فی قلوبہم دائمون۔ حضور نے فرمایا انبیاء اور اولیاء ہمیشہ حضور قلب سے نماز ادا کرتے ہیں اور نماز میں انہیں پھر اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ ارے ایک طرف خدا کے یہ انعام یافتہ لوگ، ارے جن کی نماز کا یہ عالم ہے کہ خدا کی عبادت میں سوائے اس کے ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، اور دوسری طرف ہم جیسے دنیا دار کہ ہم نے سارا حساب کتاب ہی نماز میں لگانا ہوتا ہے۔ ارے بھائیوں، ایک طرف وہ صالحین، وہ اولیاء اللہ کہ ان کی نماز کے دوران جسم کو بھی کاٹا جائے، جس طرح علی کے پیر میں تیر پیوست تھا، صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکال پائے، آپ نے فرمایا صحابیوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، مجھے نماز پڑھنے دو، نکال لینا، اور تیر نکل آیا۔ اور بھائی ایک طرف تو وہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے صالحین نماز کے دوران جسم کاٹا بھی جائے تو ان کو علم نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ دنیا دار کہ نماز کے دوران چونٹی بھی اگر ان کے جسم پر رینگے تو وہ چکنا ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی ایک طرف وہ دیندار کہ خدا کی عبادت، اس کی یاد میں ان کے پاس آگ کا پہاڑ بھی آ گرے تو انہیں پتہ نہیں چلتا، اور دوسری طرف وہ دنیا دار کہ خدا کے ذکر اور اس کی عبادت کے دوران مچھر کی آواز بھی کان میں چلی جائے تو بخدا ہلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے ایک دفعہ نماز کے دوران ایک شخص جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک مجنون لیلا کے عشق میں مست و گم اس کے آگے سے گر گیا، گزر گیا، بے خبری کے عالم میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ نمازی نے جھٹ سے نماز توڑی، فٹافٹ نماز توڑی، مجنون کے منہ کے اوپر ایک رکھ کر تھپڑ مارا، کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو دیکھ نہیں رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ ارے تو میرے سامنے سے ایسے گزر گیا کہ تو نے میری نماز ہی توڑ دی۔ مجنون نے پلٹ کے خدا کی قسم کمال کا جواب دیا، کہنے لگا جس دن سے ارے مجنون کوچہ لیلا میں قدم رکھ چکا ہے، ارے جس دن سے میں نے نصیب علی کے کوچے میں ارے قدم رکھ لیا، مجھے تو یہاں نصیب علی کے سوا، ارے لیلا کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ ارے اس لیے تو یہاں کھڑا تھا، واللہ تو کھڑا تھا، مگر میں تو لیلا کے ارے اس کے خیالوں میں گم تھا، اس کے تصور میں گم تھا، میں نے تجھے یہاں نہ دیکھا اور میں تیرے آگے سے گزر گیا۔ مگر اللہ کے بندے ارے قربان جاؤں تیری ایسی نماز پر جو تو پڑھ تو اللہ کی راہ ہے، مگر تجھے خدا کے علاوہ ہر چیز کی ہوش ہے۔ اور میرے بھائیوں اس بات کی گہرائی کو سمجھو، اے جڑا ہے 2 منٹ پہلے سودا ہویا میں سمجھنا محفل ویسے ہی جان پہ گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب غور کیجئے گا، فرق دیکھیے گا، اللہ کرے کہ ہم سچے دینداروں کی سائیڈ پہ ہوں۔ ارے یہ دیکھو، ایک طرف سچے دیندار میں، ایک سچے عبادت گزار میں، ایک ولی کامل میں، ارے جس کو خدا سے خلوص والی محبت ہو، اور دوسری طرف دنیا دار میں۔ اور میرے بھائیوں بڑا فرق ہوتا ہے، دنیا داروں کے صرف دعوے ہیں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، خدا کی محبت کے حوالے سے، اور ایک ولی کامل کے لیے میرے اللہ کے ارے وعدے ہیں اپنے ولی کی عبادت کے حوالے سے، توفیق کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، عشق الہی اور عشق رسول اللہ کے حوالے سے۔ یہ فرق خدا کی قسم ایسا ہی ہے جیسے ایک اندھے اور بینائی والے شخص میں ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ قاری صاحب غور نہ سنیو، یعنی جو اپنے رب سے دور ہے، اس کے سجدوں سے محروم ہے، اس کی عبادت، اس کے ذکر سے جو محروم ہے، اور جنہیں مرضی ریلیاں کاٹ لے اور جنہیں مرضی جلوس کاٹ لے، ارے اس کی عبادت اللہ کے ذکر سے جو محروم ہے، ارے یا پھر وہ ظاہری طور پر تو عبادت کر رہا ہے مگر اس کا دل عبادت میں نہیں ہے، ارے اس کا جسم ظاہری طور پر عبادت کے ارکان ادا تو کر رہا ہے، حرکت تو کر رہا ہے، مگر اس کی روح خدا کی یاد میں محو نہیں ہے۔ ارے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی مخلص محبت نہیں، وہ بندہ ایک
پرہیزگار، ایک عبادت گزار، ایک صالح اللہ کے کامل ولی کی باخدا ارے برابری نہیں کر سکتا، بلکہ آج یہاں میں یہاں تک کہوں گا کہ دنیا دار سچے دیندار کی برابری نہیں کر سکتا، ایک بدکار، ایک سیاکار ارے عبادت گزار کی برابری نہیں کر سکتا، ایک گناہگار، ایک پرہیزگار کی برابری نہیں کر سکتا، ارے ایک منافق ایک مومن کی برابری نہیں کر سکتا، ایک گستاخ رسول ایک عاشق رسول کی برابری نہیں کر سکتا، ایک بے ایمان ایک اللہ کے ولی کی برابری نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کائنات عالم کے تمام اولیاء، تمام غوث، تمام کتب، تمام ابدال ارے میرے ایک علی کی برابری نہیں کر سکتے، ارے جس طرح ہندا سیدہ فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ ارے لوگوں سنو، یزید کا تخت و تاج، یزید کی فوجیں، یزید کی طاقت، یزید کی دولت، یزید کے رقبے، یزید کے دعوے، یزید کے وعدے، یزید کی چالیں، یزید کے منصوبے، یزید کی سوچیں، ارے یزید کے ساتھ کھڑے اور دو کوڑی کے ملا اور ان کے فتوے میرے ایک حسین کے سجدے کی برابری نہیں کر سکتے، اور سجدے اوروں نے بھی کیے، تیرا نیا انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو مولا علی دی در دی گڈی ٹور پئی جے، مولا علی کے در پہ جانے والی گاڑی چل پڑی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ابھی ذرا جلدی اٹھ گئے ہیں، اٹھنے کا بھی موقع آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مولا علی کے نام پہ میرے دل کی یہ دعا ہے، ارے تا قیامت تک کے غلام کھڑے رہے انشاءاللہ۔ علی حق 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 نعرہ حیدری۔ یا علی، کیا بات ہے، کیا بات، نعرہ حیدری بولو یار، نعرہ حیدری۔ چادر منہ تو لاؤ گے تو پھر آواز نکلے گی، اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ مل کے، نعرہ حیدری حیدری، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن کلی کلی، آستانہ علیہ بھینڈا شریف۔ میرے بھائیوں بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میں آکھیا سی نا پیر منظور حسین دا پوترا تے پیر سید حامد علی شاہ دا نواسا جے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ خدا کا سجدہ ہے، اس کی برابری نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ میرے رب کا سجدہ ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ میرے رب کا سجدہ ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، رب فرماتا ہے حبیب مکرم آپ سر پر سجود رہیں اور ہم سے مزید قریب ہو جائیں۔ یارو سجدہ کرو، رب کی قربت پاؤ۔ کیڑے بینڈیج پہ گئے ہو؟ ارے سجدہ کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب پھر نماز کا وقت آئے، ہمارا انشاءاللہ سر سجدوں میں جائے اور ہم صدق کے دل سے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں، تو یقین کیجئے عالم ملکوت کے بعد عالم لاہوت سے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آواز آتی ہے اے بندے، ارے جس کی خاطر تو نے قیام کیا،
میرے رب کے عرش سے آواز آتی ہے جب ہم سجدوں میں جاتے ہیں نا اللہ کے قریب ہونے کے لیے, کیونکہ رب نے قرآن میں تو وعدہ کر دیا نا, اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا, رب نے کہا تو سجدہ کر, تو میرے قریب ہو جا, تو سجدہ کر, میرے نزدیک آ جا, تو سجدہ کر, تو میرا قرب پا لے. اللہ کا تو وعدہ ہو گیا, رب نے تو یہ وعدہ کر دیا. تو اللہ کی خاطر جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کی عرش سے یہ آواز آتی ہے, اے بندے جس کی خاطر تو نے قیام کیا, ارے جس کی خاطر, اللہ کی خاطر کیا نا, ذرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے, اللہ کی خاطر کیا. رب فرماتا ہے جس کی خاطر اے بندے تو نے قیام کیا, جس کی خاطر تو نے رکوع کیا, جس کی خاطر تو نے سجدہ کیا, ارے قرات کی, اپنی عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا نذرانہ اے بندے جس کی خاطر تو نے پیش کیا, اے بندے اس رب کی بارگاہ نیاز کی طرف, اس رب کی بارگاہ نیاز کی طرف ذرا نظروں کو اٹھا کر تو دیکھ. ارے بھائی اس حکم پر جب وہ اللہ کا عابد جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کا ولی جس کو اللہ کا دوست کہتے ہیں, امینی یاریاں لگ دیا, وہ اللہ کا ولی میرے رب کی قربت کا طالب اپنی باطنی نظر سے حریم بارگاہ الہی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے نا, تو اسے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام الانبیاء کی ذات گرامی نظر آتی ہے. وہ عابد, وہ سالک, وہ فقیر, وہ صوفی, وہ مومن, ارے وہ اللہ کا بندہ, وہ کامل پیر کا مرید, وہ نمازی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیا غرض تھی رکوع کی, ارے مجھے ہوش کب تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں. یہ میرے رب کا طریقہ کار ہے. This is the way of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ جب ایک سالک, ایک ولی, ایک فقیر, ایک عابد نماز کی کلائمیکس کو پہنچتا ہے. یہ جو سجدہ ہوتا ہے نماز کا کلائمیکس ہوتا ہے, معراج ہوتی ہے نماز کی. جب وہ نماز کی معراج کو پہنچتا ہے تو میرا رب اس کو بتاتا ہے کہ تجھے جو کچھ عطا ہوا, اے میرا سجدہ کرنے والے, اے میرے پیارے بندے, میرے عابد, میرے غلام, میرے بندے, بات سن, تجھے جو کچھ کائنات کی جتنی نعمتیں عطا ہوئیں, ارے دیکھ تو صحیح تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی. ارے جب بندے کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, ارے تمام احسانات و عنایات کی صورت میں, مگر یہ ہمیں صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیب ہوا. اور وہ بندہ اپنے آقا و مولا کا تصور کر کے یہ عرض کرتا ہے, وہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ, یا رسول اللہ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتوں کا, برکتوں کا نزول ہو. ارے بھائیو غور کرو, خدا کا واسطہ ہے غور کرو, وقت یقیناً گزر گیا کافی ہے, مگر غور کرو ہماری تو نماز اور سجدے بھی ایسے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تصور اور سنت رسول کے بغیر ہماری تو نمازیں بھی نہیں مکمل ہوتی. ارے جب فجر کا وقت آتا ہے, اپنی فجر کی نماز کو دیکھ لو, جب فجر کا وقت آتا ہے تو پہلے الحمدللہ سنت رسول ادا کرتے ہیں, پھر فرض نماز شروع کرتے ہیں. یہ ہماری نماز ہے. ارے ہم کھڑے اللہ کے لیے ہیں, خدا کی قسم اللہ کے لیے کھڑے ہیں, ہم کھڑے اللہ کے لیے ہیں, لیکن نماز زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ کی سنت سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایاک نعبد. ارے عقیدہ بھی تو بتا دوں نا, عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں. ارے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد, ارے سب سے پہلے خدا کا ذکر کرتے ہیں, پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم اور کسی کے آگے نہیں جھکتے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اے اللہ تو واحد ہے, تو لا شریک ہے, there is nobody else, nobody like you. اے خالق تو خالق ہے, تو مالک ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں. اور پھر ہم اپنے رب سے یہ التجا کرتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں. سنیو, ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اے پروردگار ہمیں تو اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا. ارے ان کا راستہ دکھا یا اللہ جن سے تو راضی ہے. ارے جو نبیین ہیں, جو صدیقین ہیں, جو شہداء ہیں, جو صالحین ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, یا اللہ
تیرے انعام یافتہ لوگ. پروردگار عالم ہمیں راستہ دکھا تو علی کا دکھا, ہمیں راستہ دکھا تو غوث جلی کا دکھا, ہمیں راستہ دکھا تو ہند الولی کا دکھا, ہمیں راستہ دکھا تو لاہور کے داتا علی کا دکھا, ہمیں راستہ دکھا تو گولڈے کے تاجدار مہر علی کا دکھا, ہمیں راستہ دکھا تو علی پور کے جماعت علی کا دکھا, ارے ہمیں راستہ دکھا تو غوث یگانہ نصیب علی کا دکھا, ہمیں راستہ دکھا تو والی حسین کا دکھا, ارے ہمیں راستہ دکھا تو شہنشاہ ولایت علی کا دکھا. اور آج ہم جن کی درگاہ پر بیٹھ کر ارے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں نا, خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ارے جھولیوں کو پھیلا کر یہ صدا بلند کرو کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا تو سید نور شاہ ولی کا دکھا, ہمیں راستہ دکھا تو سید سردار علی شاہ کا دکھا. اے پروردگار ہمیں راستہ دکھا تو سید منظور حسین شاہ کا دکھا, ہمیں ان ولیوں کا راستہ دکھا. We are very specific about that request. ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا. کیوں ان لوگوں کا راستہ دکھا؟ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرے اللہ کی رحمت ہے, جن پر میرے اللہ کا کرم ہے, جن پر میرے اللہ کا فضل ہے. ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی قربت نصیب ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں who are close to Allah سبحانہ و تعالی. یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں باخدا افضل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں میرے رب نے جمال مصطفیٰ کا صدقہ, ارے کمال مصطفیٰ کا صدقہ, عشق مصطفیٰ رکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کروٹ 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 پہ ارے مصطفیٰ پر جانیں قربان کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز خدا کی ادا کر رہے ہیں اور ذکر رسول خدا کا کر رہے ہیں. ارے بھائیو اس کو غور سے سنو, یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں, میری بات سنیے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو خدا کی پڑھ رہے ہیں. تسی کدھر گواچے ہو آج, یا تسی نمازاں نہیں پڑھ دے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو خدا کی پڑھ رہے ہیں اور ذکر رسول خدا کا کر رہے ہیں. ارے علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, انہی کے بتائے سبق پہ عمل کرتے ہیں. آپ کو یہ سبق سنا رہا ہوں. ارے نماز خدا کی, ذکر مصطفیٰ کا. یہ لوگ جب نماز پڑھے نا تو ورفعنا اللہ کا ذکر کہیں تو نماز تو خدا کی مگر ذکر مصطفیٰ کا. ورفع بعضهم درجات, یہ لوگ کہیں تو نماز خدا کی, عمر ذکر مصطفیٰ کا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہیں تو نماز خدا کی, ارے ذکر مصطفیٰ کا. ارے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہیں, یہ لوگ کہیں تو نماز خدا کی, ارے ذکر مصطفیٰ کا. ولسوف یعطیک ربک فترضی کہیں, یہ لوگ تو نماز خدا کی, ذکر مصطفیٰ کا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نماز تو خدا کی اور ذکر مصطفیٰ کا. اور چادرانو خدا دا واسطہ جے اور کھول لو, میں اس طرح مردے بندیاں نال گل کرن دا عادی نہیں جے. اسی زندہ نبی دے اور زندہ امتیاں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ لوگ جب یہ کہیں نماز میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اور نماز تو میرے اللہ کی پر ذکر مصطفیٰ کا. قد جاکم برہان من ربکم, اور نماز تو اللہ کی ہے بھائی پر ذکر مصطفیٰ کا. ارے سر سجدے میں خدا کے لیے جھکا اور ذکر خدا کے محبوب کا. اے پروردگار, اے میرے اللہ, تو توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح جب کہیں اپنی نمازوں میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی, ارے نماز تو خدا کی مگر ذکر مصطفیٰ کا. مجھے کہنے دیجئے لا ورب العرش, اور جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. اور جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. کیا بات, نعرہ اللہ اکبر, نعرہ رسالت, حضرات نعرہ رسالت,
حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری حیدری. میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پر پہنچ گیا ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھو، میرے بھائیوں یاد رکھو، عطا میرے اللہ کی ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ پھر آپ کی اپنی غلطی ہے. عطا میرے اللہ کی ہے، لینے والے ہو. تقسیم میرے نبی کی ہے. عطا صرف میرے اللہ کی ہے، یاد رکھیے گا. تقسیم میرے نبی کی ہے. Only Allah is the provider. Only Allah is the creator, and Rasulullah is the one that is the bestower, that is the divider of all Allah's bounties amongst his creation. میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اگلی بات بتاتا ہوں کہ میرا اللہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ارے ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اس نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے میرے مصطفیٰ کو پسند فرمایا. ارے جب خدا کا کلام پڑھیں تو خدا ہر جگہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے. Oh my beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, say this to mankind. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے. ارے کلام خدا کا اگر ہم تک بھی پہنچا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے پہنچا. ارے آپ کے صدقے قرآن ملا، عبادات سے لے کر ارے قیامت تک کے حساب کے لیے سب کچھ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. ہمیں قرآن ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا ملا. ارے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو. ارے امت کو ایمان ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا ملا. ہمارے حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا ملی. ارے عمر کو عدالت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا ملی. ارے عثمان کو سخاوت ملی تو بولو نا کس کا صدقہ ملی؟ صدقہ مصطفیٰ کا ملی. ارے علی کو ولایت ملی، کیا بات، کیا علی کو، میرے مولا علی کو اور ولایت ملی. ولایت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا ملی. my brothers, pay some attention. ارے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولو، دل کے سینوں کو کھولو. اے کتھے لے کے جانی دے نیندراں تے جوانی کی کرنا جائے اور سرکار کا ذکر ہو اور تم لوگ گھٹ گھٹ کے اندر رہو. کیسے تم لوگ ہو؟ ارے خدا کے ذکر پر تو، مصطفیٰ کے ذکر پر ارے جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرنے کا کم از کم جذبہ تو رکھا کرو. ارے علی کو ولایت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا ملی. حضرات آ جاؤ، اب میرے ساتھ چلو، اب میرے ساتھ چلو، علی کے در پہ چلتے ہیں. میں نہیں کہنا کیڑا مومن ہے کیڑا منافق ہے، منو کوئی نہیں غرض. کیا بات، چہرے بتا. اپنی ضرورت دے پریشانی چاہ کے یا اللہ منو مومنہ چ رکھیوں نہ تے غلامہ چ رکھیوں. ہن مولا علی دے ذکر تے جیڑا خوش ہوندا ہے او دا تے او دے رب دا معاملہ، اجر میرے اللہ نے دینا. تے انشاءاللہ تعالیٰ تسی دیکھ لئیو جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے کامل ولیاں دی نگاہ کرم ہے نا. مفتی صاحب کو نہیں کچھ سیکھو، جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے کامل ولیاں دی نگاہ کرم ہے وہ علی نال محبت کر دے لیں. وہ علی دے ہر چیز تے جان نو نچھاور کرتے ہیں. وہ مولا علی کے ذکر پر اس طرح سستی کی طرح نہیں بیٹھے رہتے. ارے یار میں تو حیران ہوں، ویسے میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کروں. آپ لوگ تو ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی میراتھن اور پتہ نہیں انگلینڈ سے آپ لوگ بھاگ کے آئے ہیں. آپ چلنے پہ تو آئیں، آپ یونان کی ڈنکیاں لگا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. مولا علی کے لیے مجھے آپ کو دوسری دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ہوش میں آئیں اور مجھے اور جوانوں ہوش کرو، ہوش کرو. ٹھیک ہے نا ناسی؟ میں تو ایک گل دس دیا جے، میں میرے پیران دا منو تھاپڑا ہے تو اونا دا ہی پٹا میرے گلے چے، نہیں تے میرا جیسا بندہ علی دے نا تے نا
خدا پاک دی قسم میں کھل بھی لا کے پیش کر دیا اور تہاڈیاں چادراں نہیں لیندیاں میں اگر تسی میری گل سن لو ہن علی دا پتر بھی ہاں اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دا نوکر بھی ہاں تے سچے پکے اللہ دے ولی دے در دا غلام بھی جے تے ذکر خدا بھی کیتا ہے ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں ہن تانوں مولا علی دے در تے لے کے چلیا اے سنی شیعہ دے رولے چ نہ پویو ارے مومن بنو مومن بنو ہن جنے میں ہن اگلی گل کرنی تاں ہے کہ تسی اے چادراں ذرا کھولو نا مہربانی فرماؤ ٹھیک ہے نا نہیں تے کچھ علماء تے اسرا فرماندے نے اسرا ڈراندے نے وہ کہندے نے تواڈے کول آ کے میں دعائے قنوت سناں گا پترو میں دعائے قنوت نہیں سناں گا میں آ کے پھڑ کے چادراں لاں گا انشاءاللہ تعالی تسی ان چادراں کھولو نا تے آؤ میرے ساتھ مولا علی کے در پہ چلے ارے علی کی زبانی سنتے ہیں ساروں کا میں نے تو کہہ دیا جی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں جتنی بھی یہ رحمتیں ہیں جتنی بھی یہ مخلوق ہے جتنی بھی یہ معاملات ہیں سب صدقہ مصطفیٰ کا ارے ابو بکر کو ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا ملا عمر کو ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا ملا عثمان کو ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا ارے سلمان کو ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا تمام صحابہ کل کائنات ہر چیز کو جو کچھ جیسے جہاں سے بھی ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا ارے علی کو ملا تو ان کو بھی صدقہ مصطفیٰ کا ملا میری بات نہ مانو آؤ علی سے چل کے پوچھتے ہیں اے علی آپ بتائیے آپ اپنی زبانی سنائیے یہ شان و شوکت یہ جاؤ جلال یہ عزت و کرامات ارے علی تجھے کہاں سے ملی مولا علی آپ کا واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے مولا علی بڑی دقت کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ ایک خشک روٹی کا اتنا سا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے کی کوشش کر رہے ایک بندہ آیا کہنے لگا اے امیر المومنین تمام جہان آپ کی طاقت کی مثالیں دیتا ہے تمام لوگ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں ہر کوئی آپ کی شجاعت کا قائل ہے آپ کی ہمت آپ کی دلیری کی کوئی مثل نہیں آپ کے قوت بازو کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ارے آپ شیر خدا ہے اسد اللہ فی الغالب ہے ارے آپ نے خیبر کے دروازے کو اے علی ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا ارے جس کو 70 صحابہ بعد میں اٹھا نہ سکے تو پھر آج کیا بات ہے کیا بات اور لنگر بہتا کھادا جے اکی گالے آپ نے اس بندے نے کہا یا علی آپ بتائیے آج کیا بات ہے آج کیا بات ہے ارے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اتنی مشکل ہو گئی اتنی مشکل سے آپ چبا رہے ہیں ارے کیا بات ہے بتائیے مولا علی مسکرائے ارے میرا علی مسکرایا مولا علی کہنے لگے او خدا کے بندے او علی کی اپنی طاقت تو صرف اتنی ہے کہ علی سے سوکھی روٹی نہیں چبائی جاتی مگر جس طاقت کی طرف ارے تو اتنی دیر سے بار بار اشارہ کر رہا ہے اور جس مقام کی طرف ارے تو بار بار اشارہ کر رہا ہے اور سن وہ بھی علی کا ہے مگر وہ علی کو ملا خدا سے اور ملا صدقہ مصطفیٰ کا ارے یہ عطائے مصطفیٰ ہے ارے جلنے بھلنے والوں اور سڑنے والوں اور یہ عطائے مصطفیٰ ہے کہ علی تیغ مسلول ہے علی مرد مقبول ہے علی نفس رسول ہے علی زوج بطول ہے ارے دیکھو ارے دنیا میں یہ علی سے جلنے والوں ارے دیکھو علی کون ہے علی اخی مصطفیٰ علی وارث مصطفیٰ علی نور مصطفیٰ ارے علی عکس مصطفیٰ ارے علی عاشق مصطفیٰ اور نبی سے مانگو یا مانگو علی کی چوکھٹ سے شخائے شاہ رسول سخا مولا علی بسد عطا و عنایت ازل سے رکھی ہے نبی کے نور سے ارے حق نے بنائے مولا علی ہاتھوں کو بلند کر لو ہتھاں نو چک لو اون حاضری دا ٹائم جے میں بندیاں نو کہنے آ کے بھی تانوں انشاءاللہ چک لیندے او مولا علی دا ذکر ہوے تے اس طرح بیٹھو نا نا میں اپنے مرشداں دی نگاہ کرم دا صدقہ آپ تشریف فرمانے مفتی صاحب دا بھی ہن بیان ہونا ہے انشاءاللہ اپنی انہاں نے تے اللہ پاک دی قسمیں اپنے سچے ہون دے اج ثبوت پیش کر سڑے ہے انہاں نے ایک سید زادے دی حیا کیتی ہے میں تا قیامت تک آپ دی ادا نہیں بھلاں گا پتہ نہیں کیڑی مجبوری
پوری انہوں نے ایک سیدزادے حضور دی نسبت منو نہیں ہو جان دے میری نسبت نالو واقف نے کیونکہ جدے نال میری نسبت ہے او ہے نا تے مہربان ہے او خدا دی قسمیں انہاں تھانو چک لو ارے جو کچھ علی کو ملا ارے جو کچھ علی کو ملا ارے جو کچھ علی کو ملا جو کچھ علی کو ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا ارے میرے مولا علی کی یہ بات سن کر کہ علی کو ولایت سے لے کر علی کی جان تک ارے جو کچھ قاری صاحب جو کچھ علی کو ملا ارے سب در مصطفیٰ سے ملا یہ سب کچھ سن کر ارے صدقہ مصطفیٰ کا معاملہ سن کر صدقہ مصطفیٰ کا سن کر ارے میں بھی ارے رینگتا ہوا ارے میں بھی رینگتا ہوا اپنے گھٹنوں پر اپنی کونیوں پر میں بھی رینگتا ہوا ارے در مصطفیٰ پہ پہنچا اپنی نمازیں لے کر اپنے روزے لے کر اپنے حج لے کر زکوٰۃ لے کر نفل لے کر عبادات تسبیحات ارے سب کچھ یہ ساری کرنسی لے کر میں در مصطفیٰ پر پہنچا جا کے وہاں میں نے قرآن پڑھا میں نے کہا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض میں نے کہا پروردگار اے میرے اللہ تو نے فرمایا آسمان میں ارے زمین میں ہر چیز تیرے سجدے میں ہے ہر چیز تیرے سجدے میں ہے یا اللہ میں بھی تیرا سجدہ کرنا چاہتا ہوں میں بھی تیرا سجدہ کرنا چاہتا ہوں میں بھی تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے سوال کے جواب میں میرے رب کے قرآن کی در مصطفیٰ سے آواز آئی میرے رب نے قرآن میں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول ارے اللہ کی اطاعت کر نبی کی اطاعت کر میں نے یہ سن کر لبیک کہا میں نے یہ سن کر لبیک کہا ارے جس نے کہنا ہے وہ بھی کہہ دے میں نے یہ سن کر لبیک کہا میں نے نبی کی اطاعت شروع کر دی کیونکہ یہ نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے او بیلیو کچھ عرصہ گزرا میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا میرے اللہ کی مجھ پر رحمت ہوئی اگلا حکم آیا قرآن در مصطفیٰ سے بولا قرآن در مصطفیٰ سے بولا میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا اپنے ذکر سے جوڑ کر میرے بھائیوں میں نے ارے نصیب علی کے دیے ہوئے سبق کا صدقہ مولا علی کی مہر کا صدقہ ارے باہو کی ہو کا صدقہ ارے میں نے پھر ذکر مصطفیٰ شروع کیا میں نے وہ ذکر جو پہلے سے ہی بلند ہے میں نے خدا کے حکم سے میلاد کی محفلیں سجائیں ارے میں نے پھر حضور پر درود پڑھنے میں کثرت کر دی میں نے گلی گلی کوچے کوچے میں ذکر مصطفیٰ کی صدائیں بلند کی ارے حافظ صاحب آپ تو یہ پورا مہینہ میرے ساتھ پھرے ارے میں نے اور آپ نے ہم سب نے مل کر اپنی جبین کو در مصطفیٰ پر جھکایا اور میں نے گڑ گڑا کر التجا کی میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہو کرم ہے شاہ انبیاء مفلس غریب ہے در پہ کھڑا ارے سر پہ ہے انبار سیاں دل پر ہے گمراہی کا داغ نظر رحمت کیجیو اب صدقہ بطول کا واسطہ ارے پاک سیدہ کا خدا کی قسم پاک سیدہ کا پاک فاطمہ کا ارے میں نے جب نام لیا در مصطفیٰ سے آواز آئی ارے رسول اللہ نے فرمایا آپ نے کہا اے بندے تو کرم چاہتا ہے میرے غلام تو کرم چاہتا ہے ارے اس ذکر کے بدلے جو ذکر مصطفیٰ ہے تو رحمت چاہتا ہے ارے تو میرے پاس آنا چاہتا ہے نا تو سن حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا ارے میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ارے میں نے کہا میرے رسول نے کہا اے میرے پیارے تو علم چاہتا ہے تو پہلے میرے دروازے پہ آ ارے تو علم چاہتا ہے تو پہلے دروازے پہ آ ارے علی کے پاس جا کھلو جاؤ سارے علی کے پاس جا میں نے کہا یا رسول اللہ میں حکمت بھی چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں حکمت بھی چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی چاہتا ہوں تو میرے حضور نے فرمایا انا دار الحکمتی و علی بابوہا ارے میں حضور نے کہا
ان حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے علم آپ کی حکمت کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرنا چاہتا ہوں، ارے میں عبادت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میرے غلام ارے سن لے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کر، ارے وہ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھ، ارے وہ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا رکوع سجود قیام کر، وہ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا ذکر خدا کر، ذکر مصطفیٰ کر، ارے وہ عبادت ہے۔ حضور نے کہا جا کعبے کی زیارت کر، وہ عبادت ہے، مگر سن اس کے ساتھ ساتھ ذکر علی عبادت، ارے علی کا ذکر کر، وہ بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا محمد مصطفیٰ میں تو یہ سب کو چاہتا ہوں اور میں آپ سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، میں رسول اللہ سے ملنے چاہتا ہوں۔ ارے در مصطفیٰ سے آواز آئی، آپ نے فرمایا سن علی منی وانا منہ، ارے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ارے تو نے حضور نے فرمایا تو نے مجھے ملنا ہے تو پہلے علی کو مل، ارے تو علی سے مل، اس سے مودت کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ارے یہاں تک نہیں، صرف یہاں تک نہیں، میں تو اللہ کی قربت بھی چاہتا ہوں، میں مومن بننا چاہتا ہوں، ارے میں آپ کی اور خدا کی رضا چاہتا ہوں، میں کل ایمان چاہتا ہوں۔ تو حضور کے در سے آواز آئی ارے تو تے سب کچھ چاہنا ہے، ارے تو سب کچھ چاہتا ہے، تو ایمان چاہتا ہے، تو مجھے چاہتا ہے، تو خدائی چاہتا ہے، ارے تو خود خدا کو چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا او میرے غلام ارے سن یہ وظیفہ، او میرے پیارے یہ سن وظیفہ، اس پر اپنا تن اپنا من اپنا دن ارے قربان کر۔ آپ نے فرمایا میرے اس حکم سے وفا کر، ارے چاہے تجھے کوئی ارے دیوانہ کہے، چاہے تجھے کوئی پاگل کہے، چاہے تجھے زمانہ ددکارے مفتی صاحب، چاہے تجھے کوئی ارے زمانہ ٹھکرائے، تجھے ذلیل و رسوا کرے، میرے حبیب نے کہا ارے جو بھی تانے ملے اے میرے غلام بس اس بات کو یاد رکھنا، ارے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ ارے اب سنبھل کے سننا، جب میرے نبی نے یہ وظیفہ بتایا جو آج آپ کو بھی پتہ لگ گیا، ارے میرے دل کے حجاب اٹھ گئے، میرے سینے کے تالے کھل گئے، میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا کہ غدیر قوم کا میدان، ارے 1,24,000 صحابہ کائنات کے بہترین لوگ ارے کھڑے ہیں۔ حضور نے ارے علی کا ہاتھ ارے بلند کیا اور حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے خود دیکھا غدیر قوم کا میدان، 1,24,000 صحابہ، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 1,24,000 ارے انبیاء میں سے میرے عمر آگے آئے، ارے میرا عمر بھی خدا کا شیر ہے، ارے آگے آئے، آکے مولا علی کو سینے سے لگایا، کہا علی آپ کو مبارک ہو، آپ عمر کے مولا، آپ ابو بکر کے مولا، آپ عثمان کے مولا، آپ بلال کے مولا، آپ سلمان کے مولا، آپ تمام صحابہ کے مولا، بلکہ تا قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کے ارے جس کے نبی مولا اس کے، اور جس کے نبی مولا اس کے، اور جس کے نبی مولا اس کے،
ارے وہاں میں نے سر کو جھکایا اور میں نے ہار مان لی، میں نے ہار مان لی، میں وہاں گر گیا، میں وہاں جھک گیا، میری وہاں اینڈ ہو گیا، میری بات ختم ہو گئی۔ ارے تم جو نہیں مانتے تمہیں صرف اتنا کہوں گا، ارے کیا پتی کا شوربہ۔ ارے میں نے وہاں یہ صدا بلند کی، عجب شان معلا ہے علی دا، عجب حسن تجلا ہے علی دا، میں سائے منگدا او علی اللہ دا تے اللہ ہے، علی دا علی حق 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 حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اہلیار اسٹیج تشریف رکھیں۔ یہ پیر سید نصیب علی شاہ صاحب کا فیضان تھا جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آستانہ علیہ چھال شریف سے پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب کیا خوبصورت انداز سے ذکر علی کر رہے تھے۔